السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسان تجوید آفیشیل بائی امی۔ کیا آپ کو تجوید سیکھنا مشکل لگتا ہے؟ تو آئیے ہم سب مل کر قرآن پاک کو آسان اور خوبصورت طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو تجوید کا مکمل تعارف اور مخارج الحروف کے بارے میں آسان الفاظ میں سمجھایا جائے گا۔ اگر آپ تجوید کا تعارف اور مخارج الحروف سیکھنا چاہتے ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے آواز نکلتی ہے۔ سب سے پہلا مخرج ہے حلق۔ عام طور پر ہم اس کو گلا کہتے ہیں۔ گلا جو ہمارے گلے کا حصہ ہے، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے سے مخصوص حروف ادا ہوتے ہیں۔ گلے کا سب سے نیچے والا حصہ جو حلق کے قریب ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ اور ہا۔ حمزہ یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ جو حمزہ ہے وہ گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ اور ہا۔ ہا جیسے هو اللہ احد، یہاں ہا بھی گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ اب آتے ہیں گلے کے درمیانی حصے کی طرف۔ درمیانی حصہ یہاں سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، جیسے علم الانسان۔ یہاں عین گلے کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا جیسے حمید مجید۔ حمید، یہاں پر ہا بھی گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ اب گلے کے اوپر والا حصہ یعنی جو ہمارے منہ کے قریب ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، جیسے غفور الرحیم۔ غفور الرحیم، یہاں غین گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہا ہے، اور خا میں جیسے خالدین فیہا، یہاں خا بھی گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مخارج الحروف میں حروف حلقی کا بیان۔ حروف حلقی یعنی وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں اور گلے کے 3 حصوں میں ان کو ادا کیا ہے۔ حمزہ ہا، سب سے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا۔ عین ہا، درمیانی حصے سے عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے حروف حلقی 6 حروف ہیں اور یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ 6 حروف گلے سے ادا ہوں گے۔